السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور آج ہم بس تھوڑا سا دعا ہم کریں گے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں اسلامی پاک قائم ہو جائے جلدی سے. مطلب محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت، رحمت، یہ ہے اصلی اسلام کے نشان. جب یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایک اصلی اسلامی ملک ہے. اور ہم خلافت راشدہ کے لیے بھی دعا کریں گے کہ پاکستان میں ایک اصلی خلیفہ آ جائے. مطلب مجھے معلوم نہیں کہ یہ خلیفہ کیسے ہوگا. ایک شخص یا شاید میرے نزدیک ایک ہی آدمی ایک خلیفہ نہیں بن سکتا. آج کچھ لوگ جمع ہو کر ایک شاید خلافت رشیدہ بن جائے گا، ایسے میں سوچ رہا ہوں، ابھی پتہ نہیں. لیکن جو بھی ہو، اللہ یہ کرے گا. ہم کو فکر نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کوئی الیکشن سے ہو سکتا ہے. نہیں، یہ تو نہیں ہو جائے گا. سیاسی پارٹی سے یہ کام نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، وہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ کرنا چاہتا ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں ایک خلافت راشدہ قائم کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں وہ کرے گا. پاکستان میں شروع ہو جائے گا، پھر پوری دنیا میں انشاءاللہ. تو ان دونوں چیز کے لیے ہم ابھی دعا کر رہے ہیں. پاکستان میں پاک اسلام قائم ہو جائے اور پاکستان میں خلافت راشدہ قائم ہو جائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمدین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمدین وعلی آل محمدین کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Buddhang Sharanang Gacchami, Dhammang Sharanang Gacchami, Sanghang Sharanang Gacchami. Om Mani Padme Hum. Dao ka dao fei chang dao, ming ka ming fei chang ming. Namo Guan Shiyin Posa. Sat Sri Akal, Vahe Guru Ji ka Khalsa, Vahe Guru Ji ki Fateh. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch atah Adonai Eloheinu malach haolam. آمین. یہ روزانہ میں کم سے کم یہ 7 دعا کرتا ہوں. 7 سب سے بڑے جو مذاہب ہیں اس دنیا میں، ان سب کے ہم یہ ایک دعا ہے. تو ہم ان سب زبانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا مالک پاکستان کو پاک بنائے، پاکستان میں اسلام پاک قائم کر، اور پاکستان میں خلیفت راشدہ قائم کر. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن یہ میرے خیال میں ہو جائے گا، کیونکہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں صاف دل سے. تو اگر کوئی بھی صاف دل سے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کو پورا کرے گا انشاءاللہ. ہم کو معلوم نہیں کب، لیکن وہ کرے گا انشاءاللہ. تو ہم سب کو بہت خوش ہونے چاہیے کہ یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ.
سوچ رہا تھا بہت اور زیادہ خوبصورت پھول آ گئے ہیں یہاں. میں آپ سب کو دکھاؤں گا تھوڑا سا. یہ ہمارے گارڈن میں یہ ایگاپینتھس ان کو کہتے ہیں. یہاں اس طرف بھی ایگاپینتھس ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک ایگاپینتھا ہے. اور بھی یہ سن فلاورز آ رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت. اور یہ ہے اس کو ابھی وہ نام بھول گیا. بہت یہ مختلف قسم کے بہت خوبصورت پھول آ رہے ہیں آج کل. سب آپ دیکھ لیں. یہ بھی ایک اور یہ بھی چھوٹے سفید والے بہت ہیں یہاں. یہ بھی اور یہ بھی جو پھول پانی میں آتے ہیں. یہ بھی ایک اور سن فلاور ہے. بھی ہمارا پاکستانی ملبیری ٹری ہے. یہاں بھی وہ سفید چھوٹے پھول. یہ کیلیفورنیا کے, یہ بھی کھلا نہیں, یہ کھل رہا ہے ابھی. کیلیفورنیا کی یہ گولڈن اسٹیٹ ہے, گولڈن پاپی ہے. یہ بھی وہ کافی ٹائم سے ہے. یہ ایک اور سن فلاور کتنا خوبصورت ہے. یہ سن فلاور اس لیے سن فلاور کہتے ہیں ان کو کہ وہ ہمیشہ منہ سورج کی طرف مڑتا ہے. اچھا, یہ وہ کیلیفورنیا تھوڑا کھل گیا ہے یہ والے. ابھی صبح ہے یہاں تو صبح وہ کھلتے ہیں, رات کو بند ہوتے ہیں. یہ بھی ہماری کتی ہے, کتا بھی ہے, پتہ نہیں وہ کہاں ہے ابھی. یہ بھی اور قسم کے پھول ہے یہاں, خوبصورت ہیں. بھی اور قسم کے یہ بھی لیونڈر ہے. یہ گلابی, اس کو ہالی ہاک کہتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ٹور رہا بھی گارڈن کے پھول کے. اچھا, تو میں دیکھوں گا ابھی کوئی کامنٹس, کسی کے کوئی سوال ہیں. السلام علیکم. حافظ صفی الرحمان کہہ رہے ہیں کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہوں. اور بھی لوگ السلام علیکم اور ہاؤ آر یو کہہ رہے ہیں. محبوب الحق کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ضرور ہوگا, انشاءاللہ دعا کیا کریں. اچھا, یا جی, اس کو I escaped from Turkey. اچھا, ترکی کا کوئی شخص. آپ کا نام مجھے Yagi Scope. Am I saying it right? I don't know. Nice to have you here from Turkey on our chat. Alian Alan, glad to see American love our country.
بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بتایا میں آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان. اچھا، شاہد سعود خان صاحب بتا رہے ہیں سر خلافت اور جمہوریت میں کیا فرق ہے، ایکسپلین پلیز. ہاں، بہت اچھا سوال ہے. جمہوریت حقیقت میں آج کل بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگ کیا بول سکتے ہیں، عوام کے بارے میں آج کل لوگ کو غلط راستے پر لے چکے ہیں. تو اس لیے خلافت کی بڑی ضرورت ہے. خلافت کا مطلب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم کرتا ہے کوئی حکومت، اور جمہوریت کا مطلب ہے جو انسان قائم کرتا ہے. تو ابھی کیونکہ اس دنیا میں لوگ شیطان کے قبضے میں ہیں زیادہ، مطلب خراب لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ اچھے ہیں لیکن معصوم ہیں، اور غلط لیڈروں کے وجہ سے ان کو غلط راستے پر لیے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے، ڈیمون کریزی، ہم اس کو ڈیموکریسی نہیں، ڈیمون کریزی، کیونکہ یہ شیطان ہیں، شیطان کے چمچے جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں، وہ سب لوگوں کو بیوقوف بنائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ووٹ دے دو چناؤ میں، اور تم اچھے آدمی کے لیے ووٹ دے دو اور تم خوش ہو جاؤ گے. اور سیاستدان بھی کہتے ہیں میرے لیے مجھے ووٹ دے دو میں تم کو خوش کر دوں گا. نہیں کر سکتے ہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے آج کل ایک خلافت راشدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم کرے گا. یہ میرا کوئی شک نہیں ہے اس کے بارے میں. کب ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے نزدیک یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. یہ ہر ایک کتاب میں، بائبل میں لکھا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں بہت بتایا گیا ہے، اور مختلف مذاہب کی کتابوں میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دن آئے گا جب دوبارہ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، اور ایک ایسی حکومت ہوگی جو اللہ کی حکومت ہے، مطلب خلافت راشدہ. تو اس کی ڈیٹیل مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معاف کریں. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ تم خلافت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور تم کو معلوم نہیں یہ خلافت کیسے قائم ہو جائے گا. مجھے بتایا نہیں گیا، لیکن بائبل میں بھی یہ صاف بتایا گیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا حضرت امام مہدی کا علیہ السلام کی حکومت. یہ مطلب ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی حکومت ہے، ایک جمہوریت نہیں، انسان کی حکومت نہیں. تو یہ لکھا ہے کتابوں میں، اور مجھے لگتا ہے بلکہ سب لوگ جو ان کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹائم ابھی کے ٹائم ہے. جو پیش گوئیاں ہیں وہ اسی ٹائم کے بارے میں ہیں. تو یہ ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستان میں ہو جائے گا. اس لیے میں ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. Yagiskop, are you Muslim? Yes, I am a Muslim. I am also Christian. I am also Hindu. I am also Buddhist. I am also Taoist. I am also Sikh. I am also Jew. ان سب کو میں مانتا ہوں، کیونکہ سب ایک ہی خدا کی طرف سے ہیں. One God. لا الہ الا اللہ. One God. محمد رسول اللہ، یہ میں مانتا ہوں. اور گرو نانک کو بھی گرو نانک کے بارے میں کل پرسوں بھی میں نے بات کی تھی کافی. گرو نانک بہت اچھے تعلیمات دیتے ہیں، اور ان کے اسلام کو وہ مانتے تھے، اور مسلمانوں کو وہ صحیح راستہ بتا رہے تھے. تو ہمارے پیارے جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح جو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو بھی میں بہت مانتا ہوں، بچپن سے ہی میں اس کو مانتا ہوں. تو یہ سب بہت اچھے ہیں مذاہب، اور سب کو میں مانتا ہوں. اچھا، اور کون سی کوئی ضروری، شاہد حسین، اللہ کے علاوہ نو گاڈ، اللہ اونلی ون کریٹر. ہاں، یہ بھی میں مانتا ہوں. ایک ہی خدا ہے، ایک ہی مالک ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ. اس کا نام ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں. گاڈ بھی اس کا نام ہے، جہووا اس کا نام ہے، ادونائی بائبل میں یہ نام دیے گئے ہیں، اور رام بھی اس کا نام ہے، ڈاؤ بھی اس کا نام ہے، ایک اومکار بھی اس کا نام ہے. سب ایک ہی اللہ کے مختلف نام ہیں مختلف زبانوں میں، لیکن وہ مالک ایک ہی ہے. اچھا، محمد یاسر، سر جو آپ
آخر میں ہندو مذہب کا منتر پڑھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن بتا سکتے ہیں؟ ہاں، اوم گیانتمرندسیا گیانانجن شلاکیا چکشورنمیلتم یین تسمై شری گروے نمः۔ یہ گرو یا مرشد کو عزت دیا جاتا ہے اس سے کہ ہم یاد کرتے ہیں میں اندھیرے میں تھا، میرے آنکھیں بند تھیں، تو میرے مرشد نے، میرے گرو نے میرے آنکھیں کھلوائیں۔ گیان مطلب علم، علم کی روشنی سے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور پھر ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے، ہرے رام 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 ہرے ہرے، یہ بس اللہ کے نام ہے۔ اللہ کو پکارا جا رہا ہے کہ ہے مالک، مجھے تیری خدمت میں لگا، بس اس کا مطلب یہی ہے۔ اچھا، اور چاند شاہ، ہیلو سر، نائس سر، آئی ایم سید چاند شاہ۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، السلام علیکم۔ اچھا، ابیاد ستی، وائی یو آر تھنکنگ ٹو مچ فار پاکستان؟ یہ میں نے بار بتا چکا ہوں۔ کوئی 1983 میں ایک عظیم شخصیت، مجھے معلوم نہیں وہ کون تھے، انہوں نے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے مجھے یہ بتائی تھی۔ میں گھوٹکی نام کے ایک چھوٹے سے شہر میں، سندھ کا چھوٹا شہر میں، شمالی سندھ کا شہر ہے گھوٹکی نام کا، میں وہاں تھا 1983 میرے خیال میں، یاد نہیں ہے کون سے سال۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا، پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک دے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دین گے۔ تو اس وقت میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا، لیکن ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اسلام، پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا، بلکہ ہو رہا ہے ابھی، اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ طاہر اقبال صاحب، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ہاں، دین صرف ایک ہی ہے، اسلام، لیکن ہر ایک مذہب جو ہے اس دنیا میں وہ اسلام کے حصے ہیں۔ تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پر چلتا ہے، اور اس کو جو امن سلامتی ملتی ہے اس سے، اللہ کا نام لینے سے، اللہ کے پناہ لینے سے، وہ اسلام، وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، ہندو ہے، بدھسٹ ہے، ڈاوسٹ ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، کوئی فرق نہیں، وہ سب اسلام کے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حبیب اللہ، وہ تو مسلمان تھے، ہے نا؟ کون منع کرے گا کہ وہ مسلم، لیکن وہ کب رہتے تھے؟ ہزاروں سال پہلے، اس زمانے میں بھی اسلام موجود تھا، یہ نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو شروع کیا تھا، نہیں، اسلام تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک موجود ہے، اس دنیا وجود میں رہے گا، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے اصلی دین، ایک ہی دین، ایک ہی دین ہے بس۔ عبدالافریدی صاحب، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، شکریہ۔ میں بہت خوش ہوں جب میں سنتا ہوں کہ لوگ میرے لیے ایسے دعا کر رہے ہیں، میں پھر ضرور خوش ہوتا ہوں اور خوش رہوں گا آپ کی دعائیں سے۔ غلام نبی خان، کتنے پیارے ہیں آپ کی طرح، شکریہ۔ اور کون سی ضروری بات ہیں؟ سبحان اللہ، عبید اسمول الزائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزانہ صبح، ابھی بھی میں نے جب صبح کا نماز پڑھا تو میں اس کے بعد سبحان اللہ 33 بار، پھر الحمدللہ 33 بار، پھر اللہ اکبر 34 بار، یہ ہے تسبیح فاطمہ، اس میں بڑی طاقت ہے، تو وہ بھی میں روزانہ بولتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربیع اللہ، سبحان ربیع اللہ، سبحان ربیع اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، اور کون سی باتیں ہیں؟ اب یاد ستی، یو ہیو ویل گارڈن، شکریہ بہت اللہ کا شکر ہے، اتنا خوبصورت مل گیا۔ محمد آصف، I want to share your video link on page if you don't mind. Yes, please.
feel free to share. Thank you very much. اور اب I am happy to visit your garden. Well done. Thank you. اتنی خوشی ہے گارڈن میں. پورے دنیا کو ایک گارڈن بنایا جانا چاہیے. یہ میری خواہش ہے. حضرت رحمان گجار صاحب کہہ رہے ہیں اسلام از the true religion brother. Without Islam life is like nothing. ہاں بالکل صحیح ہے. اسلام کا مطلب کیا؟ اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی، رحمت. کسی بھی مذہب میں اگر یہ چیزیں موجود ہیں وہ اسلام ہے. اور کوئی نام نہاد مسلمان اگر وہ کہتے میں مسلمان ہوں، میں اسلام کو مانتا ہوں، اور صرف دوسروں سے نفرت کرتا ہے، دوسروں کے، کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں. صرف بولنے سے میں مسلمان ہوں مسلمان نہیں بنتا ہے. محبت کرنے سے، انصاف، دوسروں کو معاف کرنے سے، دوسروں کی غلطیوں کو چھپانے سے، یہ تو بہت بڑی خوبی ہے اسلام کا. تو یہ اسلام از دی اونلی ٹرو ریلیجن. یہ اسلام کا مطلب یہی ہے. تو کرسچن لوگ بھی مسلمان ہیں، ہندو لوگ بھی مسلمان ہیں. اگر وہ اللہ ایک ہی مالک کو مانتے ہیں اور اسی کی خدمت کرتا ہے اور کوشش، صاف دل کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی مسلم ہے. حقیقت میں یہ اسلام کا مطلب ہے. اچھا، خاشف پوچھا مس یو مائی سویٹ بردر. آج گڈ بردر ڈے ہے. یہ ایس ایم ایس اپنے لائف کے سویٹ بردر کو سینڈ کرو. مجھے بھی کرنا اگر میں ہوں تو. لو یو بردر. شکریہ. آپ کو پرائیویٹ میسج بھیجوں گا. اچھا، اور کون سی باتیں؟ عبید مسعود غلزائی، ہم یہ حضرت عمر رحمت رضی اللہ عنہ جیسے حکمران کب ملیں گے جو فرماتے ہیں میری ریاست میں کوئی کتا بھی بھوکنے مر جائے تو دن قیامت میں اس کا بھی جواب ہوں. ہاں، ایسی بالکل ایسے ہی ریاست کی ضرورت ہے. اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. جب حکمران کسی کتے کو بھی بھوکا نہیں ہونے دیتا ہے. مطلب ہر ایک انسان بھی اور کتے بھی کسی کو تکلیف، کسی کو دکھ نہیں ہوتا، دل نہیں دکھاتا ہے، سب کو خوش رکھتا ہے. یہ ہے اصلی اسلامی ریاست کے نشان، خلافت راشدہ. بہت اچھی بات آپ نے بتایا، شکریہ. غلام نبی خان انکل آپ پاکستان نے آئے؟ ابھی تک نہیں. میں امید ہے اسی مہینے میں آؤں گا انشاءاللہ. ہدایت خان وردہ، ویری گڈ سر، تھینک یو. اچھا ابھی حدثتی can you have any guess when حضرت عیسیٰ علیہ السلام again came into the world؟ میں گیس نہیں کروں گا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن زیادہ ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. بھی محمد یاسر، آپ کو کس نے بتایا کیا یہ بات کہ پاکستان میں اسلامی پاک پیر قائم ہو جائے گا؟ مجھے معلوم نہیں، انہوں نے بتایا نہیں. میرے خیال میں ہو سکتا ہے وہ علامہ اقبال تھے، کیونکہ میں پچھلے سال میں سیالکوٹ میں گیا تھا. علامہ اقبال کے گھر میں ہم گئے تھے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. تو وہاں جب میں تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن جو مالک ہے اس گھر کا بھی، اس نے مجھے بتایا کہ تم کسی بھی کمرے میں جاؤ، بیٹھو، میں تم کو اجازت دوں گا، اس کمرے میں آپ بیٹھ سکتے ہیں جب تک بیٹھنا چاہتے ہیں، مراقبے میں بیٹھو یا دعا کرو، جو کچھ. تو میں نے کیا اور مجھے ایسے محسوس ہوئی کہ علامہ اقبال موجود آئے تھے، اور انہوں نے وہی بات کرنا شروع کیا جو گھوٹکی میں 30-35 سال پہلے میں نے سنا تھا. تو میں شاید مجھے لگا اس سے صحیح سے ہو سکتا ہے کہ وہ علامہ اقبال بھی تھے جنہوں نے مجھے وہ بتایا تھا کہ پاکستان میں ہی
اسلام پاک پھر قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. معلوم نہیں. حضرت آپ نے پوچھا اس لیے میں نے یہ بس گیس گیس. حضرت رحمت گجر صاحب فرام اللہ جسٹ اسلام ادر پیپل ڈو فرام اون. ہاں لیکن ادر پیپل مطلب اسلام میں بھی اصلی اسلام جو ہے وہ ہر مذہب اسلام کے حصے ہیں، اور ہر ایک مذہب میں انسان بھی اپنے خیالات اس میں ڈالتے ہیں. تو یہ میں بارمبار بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہر ایک مذہب اسلام ہے. صرف جو مسلمان لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے، مطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی قرآن شریف، وہی اصلی کتاب ہے، وہی ہے اسلام. نہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل وہ بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل وہی بھی اسلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ بھی اسلام تھے. تو یہ سب اسلام ہیں، اور ہر ایک اسلام. کیونکہ یہ بھی بات ہو رہی تھی کل، ایک انٹرفیتھ میں بھی میرے فیس بک پیج پہ پوسٹ ہوا ہے، ایک انٹرفیتھ شو میں تھا، تو یہی بات ہوئی تھی کہ کیا انڈیا میں کبھی کوئی نبی آئے تھے یا نہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، تو لیکن تو وہ اس شو میں ہی بتایا گیا تھا کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں، اور کوئی ایسے قوم نہیں ہے جس کو کوئی نبی نہیں بھیجا گیا ہے. یہ قرآن یا حدیث میں ایک مسلمان، یہ سید ابھی اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس نے بتایا تھا کہ یہ بتایا گیا ہے تو ہر ایک قوم کو نبی بھیجا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے انڈیا میں بھی. تو میں نے بتایا تو یہ حضرت کرشنا علیہ السلام، حضرت رام علیہ السلام، یہ مشہور ہے انڈیا میں، بہت پرانے زمانے میں، ہزاروں سال پہلے. تو وہ بھی اسلام سکھاتے تھے. وہ بھی اصلی بات، ان کی اصلی جو تعلیمات تھی وہ کہ اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی مالک ہے سب کے، اس کی خدمت کرو، بس یہ اسلام ہے. تو انڈیا میں بھی جو ہزاروں سال پہلے سکھایا گیا تھا وہ اسلام تھا. اس میں بے شک انسان نے اور ان کی اپنی بات بھی بتائی لگا دی ہیں. تو جیسے کرسچن مذہب میں بھی ہر ایک مذہب میں کوئی غلط فہمیاں آئی ہیں، لیکن سب اسلام تھے یا اسلام ہیں، لیکن ان میں کوئی غلط فہمیاں آ گئی ہیں. لیکن دین تو ایک ہی ہے اسلام. مختلف مذاہب میں چینجز تھوڑی سی ہوئی ہیں، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں وہ سب ایک ہی ہیں. اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے، سب اسی کے نام لے لو، اسی کی خدمت کرو، اور سب دوسروں کو، مطلب اسلام کے مطلب سلامتی ہے، دوسروں کو بھی سلامتی، دوسروں کی خدمت کرنا، ان کو بھی خوش کرنا، کتوں کو بھی خوش رکھنا ہے نا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کتوں کو بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اسلام ہے میرے نزدیک. اچھا، پھر ہدایت خان پوچھ رہے یو آر مسلم. ہاں میں مسلم ہوں، میں کرسچن بھی ہوں، یا بننے کی کوشش کر رہا ہوں. مسلم کا مطلب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے مسلم بننا. مسلم بننا کا مطلب ہے حقیقت میں اللہ کی خدمت کرنا، اللہ کے حکم پر چلنا. کرسچن کا مطلب کیا ہے؟ کرسچن وہ نہیں ہے جو کہتے میں کرسچن ہوں. کرسچن وہ ہے جو کرائسٹ، جیزس کرائسٹ، ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر چلتا ہے، محبت کرتا ہے دوسروں کی. اگر کوئی کہتا ہے میں کرسچن ہوں اور دوسروں سے نفرت کرتا ہوں، دوسروں کو تکلیف دیتا ہوں، یہاں کہہ کر کے تم کرسچن اگر نہیں بنتے ہو تمہارے قتل کر دیں گے، یہ تو ہوا ہے. کتنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کو یہ ہوا ہے کہ ان کو زبردستی کرسچن بنو نہیں تم کو مار ڈالا جائے گا. کروڑوں لوگ ایسے کرسچن بن گئے، نام نہاد کرسچن. کافی لوگوں کو مار بھی ڈالا گیا ایسے کہ کیونکہ وہ کرسچن بننے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے. تو یہ تو کرسچن نہیں ہے. اپنے آپ کو وہ کرسچن کہتے ہیں لیکن کرسچن نہیں ہے. تو میں کرسچن بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیزس کرائسٹ نے کیا بتایا، لو the Lord thy God with all thy heart, mind and soul, and thy neighbor as thyself. ہے نا، محبت، عشق الہی اور عشق انسانیت، اور سب کے لیے، کتوں کے لیے بھی، پھولوں کے لیے بھی. اگر محبت ہے تو پھول خوبصورت آئیں گے. تو یہ ہے مسلمان، یہ ہے کرسچن.
تو ہر ایک مذہب کا مطلب یہی ہے. اچھا، اور سید طاہر گیلانی صاحب، ہاؤ کین یو بی مسلم، ہندو، کرسچن اور سکھ ایٹ دا سیم ٹائم؟ کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے. حقیقت میں اگر کوئی اصلی مسلم ہے تو وہ اصلی کرسچن بھی ہے، اگر کوئی اصلی سکھ ہے تو وہ اصلی ہندو بھی ہے، اگر کوئی اصلی اس مذہب کے ہے، کیونکہ وہ سب ایک ہی ہیں، دین ایک ہی ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے تو میں بولوں گا وہ کرسچن ہے ہی نہیں، ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے میں مسلم ہوں لیکن وہ سکھ نہیں ہے، سکھ کا مطلب صرف ششیہ ہے نا، مرید، مطلب اصلے جو گرو ہوتے ہیں گرو نانک جیسے، وہ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے. جو کچھ انہوں نے بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بتایا تھا یہ بولو، اور انہوں نے وہ تو اصلی گرو ہے، اصلی مرشد ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن میں گرو نانک کو نہیں مانتا ہوں، میں بولوں گا نہیں، وہ اصلی مسلمان نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیج دیا ہے گرو نانک تمہارے فائدہ کے لیے، تمہارے صحیح راستے پر لینے کے لیے. تو کوئی جو اصلی مسلمان ہے وہ بھی گرو نانک کو ضرور مانے گا، جیسے کوئی اصلی کرسچن ہے وہ ضرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا. تو یہ میں کہتا ہوں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ کین یو بی مسلم، ہندو، کرسچن، سکھ ایٹ دا سیم ٹائم. میں پوچھ رہا ہوں کہ ہاؤ کین یو بی اے مسلم اینڈ ناٹ بی اے کرسچن؟ ہاؤ کین یو، اگر آپ اصلی کرسچن کا مطلب جیسس کرائسٹ جیسے انہوں نے کیا، ہر ایک مسلمان بولے گا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہم بھی ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں، مطلب ہے آپ کرسچن. تو ہر ایک مذہب ایک ہی ہے، ایک دین ایک ہی ہے، اسلام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہے. مالک ایک ہی ہے تو ایک سے زیادہ مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب انہی کے مذاہب ہیں، انہی کے دین ہیں، انہی کے دین کے حصے ہیں. اچھا، کیپ می ان یور پریئرز ڈو اس پلیز، محمد ایڈن والا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے آپ. اللہ اللہ اللہ، سب کو، سب خاص کر پاکستانیوں کے لیے میں یہ روزانہ دعا کرتا ہوں. اللہ 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 ان کو اچھے سچے مسلمان بناؤ جس میں دل میں محبت ہے سب کے لیے. Sufism is best to understand the religion، اعجاز احمد رضا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صوفی لوگ تو ایسے بولیں گے Sufism is the best. ہر ایک بولیں گے جو میں بتاتا ہوں وہ از دا بیسٹ، لیکن ہاں صوفیزم میں بہت فائدہ ہے، مجھے ملا ہے صوفیزم پہ بہت فائدہ. Umair Ilyas, according to Holy Quran, religion is Islam in the eye of God. So how you can Muslim, Jew, Sikh and Christian explain it? ہاں، ریلیجن قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اسلام از ان دی آئی آف گاڈ. تو اسلام، یہ میں بار بتا رہا ہوں، اسلام کا مطلب ہے دین، اصلی دین، سلامتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا، اس کی خدمت کرنا، اس کی جو حکم ہے اس پر چلنا. تو ہر ایک مذہب اسلام ہے، ہر ایک مذہب میں یہی بات بتایا جاتی ہے. تو how can you be Muslim, Jew, Sikh and Christian? How can you be a real Muslim and not also be a Jew and a Sikh and a Christian? How can you be a Jew and not also be a real Sikh and Christian and Muslim? How can you be a Sikh and not also be a real Jew and Muslim and Christian? How can you be a Christian and also not be Muslim, Jew and Sikh? یہ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ لو. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے نہیں اسلام کا اصلی مطلب کیا ہے، سلامتی. اچھا، شاہ شکر، I am شاہ شکر from کشمیر، live India. بہت اچھا، انڈیا کے بھی کشمیری ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. فکر نہیں کرو، کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. انڈیا اور پاکستان دونوں مل کر پاکستان مانے گا کہ کشمیریوں کو آزادی دی جانی چاہیے، انڈیا کے لوگ بھی مانیں گے کہ کشمیر کو آزادی دی جانی چاہیے. لیکن حکومت تیار نہیں ہے، نہ انڈیا کی حکومت تیار ہے، نہ پاکستان کی حکومت تیار ہے کشمیر کو چھوڑنے کا. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، یہ مجھے بتایا گیا تھا، پتہ نہیں کون، وہی پتہ مجھے معلوم نہیں وہ کون تھے، ایک صوفی نے، شاید وہ بھی علامہ اقبال تھی، انہوں نے مجھے بتایا کشمیر باعث سے نفرت نہیں بلکہ باعث سے محبت. یہ بھی میں بار بتا رہا ہوں، ہے نا.
تو کشمیریوں کو آزادی دی جائے گی انٹرنل افیئرس میں، اور ایکسٹرنل افیئرس جو ہے انڈیا اور پاکستان مل کر چلائیں گے، اور کشمیر انڈیا کے حصہ رہے گا اور پاکستان کا بھی حصہ رہے گا، اور دونوں ملک کے پارلیمنٹ میں کشمیری ممبرز ہو جائیں گے. کشمیری لوگ انڈیا کے پارلیمنٹ میں بھی الیکشن میں حصہ لیں گے اور پاکستان کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور کشمیری دونوں انڈیا اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں اپنے ممبران ہوں گے. یہ ہے حل اس مسئلہ کشمیر کا. تو شکر اللہ کے ہمارے پاس ابھی شاہ شکور صاحب کشمیری صاحب موجود ہے. بہت اچھی بات ہے. دیکھو کیا ہو جائے گا. یہ اصلی اسلام ہے. سلامتی سب کے فائدے کے لیے ہے، صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں. انڈیا کے لوگ بھی اچھے ہیں، حکومت میں بہت خطرناک دشمن ہوتے ہیں، صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے. جیسے اسرائیل کے بھی لوگ اچھے ہیں، لیکن اسرائیل کے حکومت میں بہت خطرناک خراب لوگ ہیں. پاکستان کی حکومت میں بھی خطرناک خراب لوگ ہیں. امریکہ کے بھی حکومت میں کافی خطرناک خراب لوگ ہیں، لیکن عوام اچھے ہیں. ہر ایک ملک کے عوام بہت اچھے ہیں، صاف دل لوگ بہت ہیں پوری دنیا میں. تو جب یہ صاف دل لوگ آگے آتے ہیں تو پھر یہ اصلی اسلام قائم ہو جائے گا پاکستان میں، خالستان میں. میں بار بار بتا رہا ہوں، خالستان کا مطلب ہے پاکستان، پاکستان کا مطلب ہے خالستان. خالص اور پاک ایک ہی چیز ہے. تو ہمارے سکھ بھائی بہن جو ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ کر، وہ بھی پاکستان اور خالستان کو ایک ہی سمجھ کر خالستان میں بھی خلافت راشدہ قائم ہو جائے گا، اور کشمیر بھی اور پوری انڈیا کی لوگ بھی اس بات کو سمجھ کر انڈیا کو بھی پاکستان بنائیں گے. پاک لوگوں کا استھان، صاف دل لوگ. انڈیا کا نام بھی دھرم بھومی ہے. دھرم بھومی کا بھی مطلب ہے پاکستان. دھرم کا مطلب دین، تو مطلب ہے پاکیزگی. دھرم کے سب سے ضروری حصہ ہے پاکیزگی. تو انڈیا بھی پاکستان ہے، دھرم بھومی. پوری دنیا پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ، اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ. یہ ابھی ہو رہا ہے، ابھی شروع ہو رہا ہے. فکر نہیں کرو، ہو جائے گا. کشمیریوں کو بھی خوش ہونے چاہیے، پاکستانیوں کو خوش ہونا، انڈیا کے لوگوں کو بھی خوش ہونے چاہیے. صرف جو خطرناک شیطانی لوگ ہیں ان کو خوش نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے قبضے میں جو ان کے ملک ہیں، ان کے پوری دنیا کے قبضے میں لانے کی کوشش میں لگے ہیں یہ شیطانی لوگ. ان کو خوش نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان کا کام نہیں ہو جائے گا، وہ ہار جائیں گے، اور پوری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، غلام نبی خان صاحب بتا رہے ہیں پر اللہ تو ایک ہی نہ، لیکن ہندوازم میں تو کافی سارے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، شرک ہوتا ہی نہیں. ہاں، یہ تو ہندوازم میں یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اصلی ہندو مذہب نہیں ہے. اصلی ہندو مذہب جس کو سناتن دھرم کہا جاتا ہے، وہ بھی اسلام ہے. اس کے صاف تعلیم ہے ایک ہی ہے مالک. ابھی وہ شاید مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے، ابھی میں کچھ دن پہلے بتا رہا تھا. ویدوں میں، وید جو ہے پرانے جو شاستر ہیں، وہ اصلی جو روحانی کتاب ہیں، تو وید میں یہ بتایا گیا ہے ایکم ستیم وپرا بہودا ودنتی. میرے گیان میں میں نے ٹھیک یاد کیا. مطلب سچ جو ہے ایک ہی ہے. مطلب اللہ جو ہے، خدا جو ہے، وہ ایک ہی ہے. صرف برہمن لوگ، وپرا مطلب جو برہمن لوگ ہیں، یا پنڈت لوگ، یا علماء جو ہیں، یا پادری لوگ جو ہیں، یا پریسٹ جو ہوتے ہیں، وہ مختلف ناموں سے اس کو پکارتے ہیں، لیکن ایک ہی ہے وہ حقیقت میں. تو یہ بھی ہندوازم کے اصلی تعلیم ہے، ایک ہی ہے مالک سب کے. مختلف لوگوں کے غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ بہت سارے خدا ہیں. نہیں، ایک ہی ہے مالک. یہ ہندوازم کے بھی اصلی تعلیم ہے. اچھا، غلام نبی خان، ہمیں ایک ہی خدا میں بلیو کرنا کرسچینٹی اور اسی سے مانگنا چاہیے. ہاں، اچھا معاف کرے. ہمیں ایک ہی خدا میں بلیو کرنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے. انکل آپ
پی کے مووی دیکھتے، بہت ہی اچھے مووی ہے، لیجنڈز کو ٹارگٹ کیا ہے، آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ یہ پی کے مووی کون سا مووی ہے، میں نے نہیں دیکھا، اگر مجھے اچھا لگے گا تو ٹھیک ہے۔ سب ریلیجنز ایک ہی ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، سب ریلیجنز ایک ہی ہے، اسلام اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہائی ویئر آر یو فرام، قدیر گجر پوچھ رہے ہیں۔ میں ابھی امریکہ میں رہتا ہوں، ایسپرٹو نام کا چھوٹے سے گاؤں ہے یہاں جہاں میں ابھی ہوں، لیکن میں فرام پاکستان ہوں، کیونکہ بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا، میرے والدین امریکن تھے لیکن وہ پاکستان میں کام کر رہے تھے، اس لیے میں 1947 سے لے کر 1965 تک میں پاکستان کا لیگل ریزیڈنٹ تھا، میں پاکستان میں تھا، تو آپ مجھے پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں میں پاکستان سے ہوں پھر لیکن میرے پاسپورٹ نیشنلٹی جو ہے وہ امریکن ہے۔ Abiyad Sati, there are only some reserved name for Allah, all other name are against Allah. Why we are not taking his real name Allah? اللہ بہت اچھا نام، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن دوسرے نام بھی کیا آپ بولیں گے؟ جو بائبل میں اللہ نہیں آتا ہے، بائبل میں الوہیم نام آتا ہے، جہووا نام، تو یہ اللہ کے نام نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے مختلف نام ہے۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ جو ہندو مذہب میں رام نام ہے، یہ بھی رام بھی اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب ہی ہے، رام کا مطلب ہے جو مالک ہے نا، جو سب سے بڑا مالک ایک ہی ہے، اس کو بہت سارے نام ہیں، بہت سارے مختلف نام ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف نام، جو چینی زبان میں وہ ڈاؤ کہتے ہیں، ڈاؤ کا مطلب ہے اللہ، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ تو شاید مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہوں گے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن میرے نزدیک مالک ایک ہی ہے، اور ہر ایک مذہب میں ایک ہی مالک کے نام مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ مالک ایک ہی ہے۔ میری نام اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو دوسرے نام اچھے لگتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے نام جو اپنے پاس نام ہے ان ناموں سے ان کو اللہ کو پکارنے دو، کیا تکلیف ہے اس میں؟ اچھا، سید عدیل اظہار صاحب بتاتے ہیں پروردگار کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ سب سے اچھا طریقہ میرے نزدیک ہے بس اس کے نام لینا، اللہ اللہ اللہ، جو بھی نام آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا نام پکارنے سے اس کو تلاش کریں اور آپ کو ملے گا بے شک۔ طبیع القرآن پیج، سر یور پروننسیشن ان عربک از پور، ہاں میرے عربک تلفظ صحیح نہیں ہے، تو آپ مجھے سکھائیں گے تو شاید میں اس کو تھوڑا زیادہ اچھا کر سکوں گا۔ شہید حسین، یور ریلیجن، مائی ریلیجن از اونلی ون، یہ میں بار بار بتا رہا ہوں، آپ اس کو اسلام کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کرسچن کہہ سکتے ہیں، ایک ہی ہے، سب مذاہب ایک ہی ہیں، آپ کو اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، وہی میرا مذہب ہے۔ محبت، سب سے محبت، اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت، انسان سے محبت، کتوں سے محبت، پھولوں سے محبت، پوری کائنات سے محبت، یہ میرا مذہب ہے، یہ اسلام اصلی اسلام ہے۔ محمد یاسر، ڈو یو بلیو دیٹ جیزس پیس بی اپان ہم واز میسنجر آف گاڈ؟ ہاں میں یہ مانتا ہوں، میرا کوئی شک نہیں ہے، بہت ہی عظیم میسنجر آف گاڈ ہیں۔ Ejaz Ahmed Raza, well done boss, you're doing a great job in preaching really Islamic study, thank you very much. سر آج امریکن انڈیپینڈنس ڈے تھا، رائٹ؟ نہیں، 4 جولائی، امریکن انڈیپینڈنس ڈے 4 جولائی ہے۔ محمد شمسیر تبریز، سر امریکہ تو اب پاکستان پر ایئر سٹرائک کرنے جا رہا ہے، معلوم آپ کو؟ ہاں، یہ بہت شیطانی لوگ ہیں جو امریکہ کے حکومت میں یا امریکہ کی حکومت کے پیچھے جو ان کو بتاتا ہے، ہم صدر آزاد نہیں ہے، جو امریکہ کا صدر کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے پیچھے اس کے اوپر کوئی شیطانی لوگ ہیں جو ان کو حکم دیتے یہ کرو وہ کرو، نہیں تو تم ہمارے کام نہیں کرتے ہو، تمہاری بیوی بچوں کو تم کو ہم ختم کر دیں گے، اور اس سے
बुरी चीज़ें भी होंगी आपकी बीवी को वगैरह, या ऐसे वो धमकी देते हैं अमेरिका के सदर को भी। तो हाँ, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो अमेरिका कर रहा है। हकीकत में मुझे मालूम हो गया, ये जो एयर स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक जो काफ़ी सालों से हो रहा है, किसको मार डाला जा रहा है? दहशत गर्दों को नहीं। वो कहते हैं हम खतरनाक दहशत गर्दों को मार रहे हैं, हकीकत में वो उन लोगों को मार रहा है जो पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी से के खिलाफ हैं, उन दहशत गर्दों को अमेरिका नहीं मार रहा है, उनको ड्रोन नहीं भेज रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है, मुझे बहुत दुख होता है इस बात को जब मैंने समझ लिया, क्योंकि काफ़ी सालों से हमको मालूम है ये अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो किसके खिलाफ? दहशतगर्दों के खिलाफ। मैं सोचता था, अभी पता चल गया नहीं, जो असली दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान और सब, सिर्फ अमेरिका नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत के और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, उनको अमेरिका नहीं मार रहे हैं। किन को अमेरिका मार रहा है? ड्रोन किस पे लग रहा है? वो जो नाम नहाद दहशतगर्द हैं, जो हकीकत में दहशतगर्द नहीं हैं, जो सिर्फ अपने ख़ानदान, अपने मुल्क, अपने रियासत को, अपनी जो वज़ीरिस्तान या उसके वो अपने उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी हुकूमत से जो सलाह कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पीस करना चाहते, उन अच्छे लोगों को ही ये शैतानी अमेरिकन ड्रोन मार रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, लेकिन ये मुझे अभी पता चल गया, पहले मुझे मालूम ही नहीं था। तो ये अफसोस की बात है कि अमेरिका की हुकूमत शैतानी लोगों के कब्जे में है। अमेरिका के सदर ट्रंप भी जो करना चाहता है नहीं कर सकता, ओबामा भी जो करना चाहता है नहीं कर सकता। बस ये शैतानी सीक्रेट गवर्नमेंट है, खुफिया हुकूमत है उनके पीछे, और वो उनको बताता है क्या करना है, और वो बहुत ही ख़राब लोग हैं, शैतानी लोग। पूरे सिर्फ अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया की हुकूमतों को, हुक्मरान को ये बताते हैं, पाकिस्तान के भी, हमारे ये काम करो, अगर तुम नहीं करोगे ये, अगर तुम करोगे तो करोड़ों अरबों डॉलर तुमको मिलेगा। ये ऐसे उनको अपने कब्जे में लाते हैं। तो ये अफसोस की बात है कि अमेरिका की हुकूमत ऐसे इन शैतानी लोगों के हाथ में है। पाकिस्तान की हुकूमत, इंडिया की हुकूमत, इसराइल की हुकूमत, इसराइल के लोग भी अच्छे हैं, अवाम अच्छे हैं, वो बुरे जो असली यहूदी हैं वो अपने इसराइली हुकूमत के खिलाफ हैं। बहुत सारे मैंने देखा, उनसे मिला भी। मैं जब स्पार्टो में रहने से पहले हम बर्कली में मैंने पीएचडी की थी, उस वक्त हम जब बर्कली में रह रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, मैं जब पढ़ रहा था, कोई कितना 25 साल पहले की बात है, तो हमारे घर के बाजू में जो पड़ोसी था वो यहूदी था। तो उसकी बेटी यहूदी, वो इसराइल गई थी, और वहाँ जाकर उनको पता हो गया कि हकीकत में क्या हो रहा है। वो वापस आ गई, वो मुसलमान बन गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे जो नाम नहाद यहूदी हुकूमत है इसराइल के, ये तो फिलिस्तीनियों को क्या नुकसान, बल्कि क्या जुल्म कर रहा है। तो अपने मतलब इसराइल के हुकूमत के बहुत खिलाफ हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं इसराइल के अंदर भी जो अपने नाम नहाद यहूदी हुकूमत के खिलाफ है। वो यहूदी हुकूमत नहीं है, ज़ायनिस्ट हुकूमत है। ये ज़ायनिज़्म जो है ये यहूदी मज़हब के, मूसा इस्लाम के मज़हब के खिलाफ है। तो इसराइल की हुकूमत भी इन शैतानी लोगों के कब्जे में है। लेकिन जो अवाम है इसराइल के, यहूदी, असली यहूदी लोग, वो बहुत अच्छे हैं, साफ दिल लोग हैं, अच्छे हैं, मतलब मालिक से दुआ करते हैं और उनके हुक्म पर चलने की कोशिश करते हैं। ये अच्छे लोग हैं। तो बात यह है कि अमेरिका की हुकूमत बहुत ख़तरनाक लोगों के कब्ज़े में है, शैतानी, और पूरी दुनिया के तकरीबन हर एक हुकूमत इन लोगों के कब्ज़े में है। सिर्फ चांद बाकी है, जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, शाम, ये अब तक उनके कब्ज़े में नहीं आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और रूस की हुकूमत भी उनके कब्ज़े में नहीं है, अभी उनके कब्ज़े से निकल रहा है।
اچھا، میرے خیال میں ابھی ٹائم کافی ہو گیا تو ہم باقی بہت سارے کامنٹس ہیں، ان سب کو میں ابھی پڑھ نہیں سکوں گا، تو ہم ان کو دیکھوں گا، میں ان سب کو دیکھوں گا، اور جن کے ضروری باتیں ہیں میں ان کو جواب دوں گا، لکھوں گا کامنٹس کے بعد، نہیں تو کل اس کے بارے میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ کافی ٹائم ہو گیا، آپ سب کے بہت بہت شکریہ، خوش رہو۔ اس دنیا کو، پوری دنیا کو ایک بہت اچھے گارڈن بنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ پرومس ہے، وعدہ ہے کہ یہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، اور ہم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اگر ہم اصلی صاف دل مسلمان بنتے ہیں، اصلی صاف دل کرسچن، اصلی صاف دل ہندو، اصلی صاف دل بدھسٹ، اصلی صاف دل ڈاوسٹ، اصلی صاف دل سکھ، اصلی صاف دل یہودی اگر ہم بنتے ہیں تو پھر ہم اس میں حصہ لے سکیں گے، اور حصہ لے رہے ہیں۔ جو بھی صاف دل سے اللہ پکارتا، اللہ 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 اللہ، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، اومکار، ایک اومکار، اومکار، یہ سب اگر صاف دل سے ایسے پکایا جا رہا ہے تو وہ اصلی مسلمان ہے، اصلی کرسچن ہے، ٹھیک ہے؟ سب کے بہت بہت شکریہ، خوش رہو، اللہ حافظ۔